السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف اور علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت آمنے سامنے ہے۔ اپنے ہی وزیر اعلیٰ سے پاکستان تحریک انصاف کیا مطالبہ کر رہی ہے، بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے عمران خان صاحب سے ایک مطالبہ کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سیلاب کے حوالے سے کچھ خبریں، کچھ مزید خبریں، کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ اچھا جی، سب سے پہلی خبر سیلاب کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مظفر گڑھ کی غالباً تحصیل ہے علی پور، اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تقریباً 90% ایریا اس وقت ڈوب چکا ہے، بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ لوگوں تک ابھی بھی امداد نہیں پہنچی۔ اب جب بھی سیلاب آتا ہے اس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں یا پھر لگتے ہیں کہ جی اس نے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا، اس نے یہ بند توڑوا دیا، اس نے وہاں پہ اپنی فیکٹری بچا لی، اس نے اپنی زمین بچا لی، ہمیشہ سے اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ اور 2010 میں بھی جب سیلاب آیا تھا تو پھر 2011 میں اس وقت کی پنجاب کی حکومت، جی ہاں جی، نون لیگ کی حکومت، نواز لیگ کی حکومت، اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی، انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا، جوڈیشل کمیشن، جس کی سربراہی ایک سٹنگ جج کر رہے تھے لاہور ہائی کورٹ کے، اور اس وقت وہ جو جج صاحب تھے وہ تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ انہوں نے ایک انکوائری رپورٹ لکھی تھی اور اس انکوائری رپورٹ کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ کون کون ذمہ دار ہے، کس جگہ پہ کیسے کوتاہی ہوئی، یہاں تک کہ اس رپورٹ کے اندر کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا، یعنی قانونی کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 2011 کی خبر ہے، پنجاب فلڈ انکوائری رپورٹ گیدرنگ ڈسٹ ایٹ سی ایم آفس، کہ جناب جو فلڈز کی انکوائری رپورٹ تھی وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے آفس میں پہنچ چکی ہے، لیکن وہاں پہ اس پہ مٹی پڑ رہی ہے، کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ یہ 2011 کی خبر ہے، لیکن یہ جو سیلاب تھے یہ 2010 کے سیلاب تھے، اور یہ جو رپورٹ بنائی گئی تھی اس کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا اے روڈ اویکننگ۔ اس رپورٹ کے اندر تمام الزامات کا جائزہ لیا گیا تھا، حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ کیسے حکومت کے ادارے بالکل پرپیئرڈ نہیں تھے، ان کی تیاری ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے معاملات کو زمین پہ صحیح نہیں سنبھالا تھا۔ تو اگر اس وقت اس انکوائری رپورٹ کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا آج سے 15 سال پہلے، اور اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی اور اب دوبارہ نون لیگ کی حکومت ہے، اب کوئی تنقید کرے تو ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ بھائی اتنا بڑا سیلاب ہے، اس میں یقیناً لوگ متاثر بھی ہوں گے، ہر جگہ پہ حکومت نہیں پہنچ سکتی، لیکن حکومت کی پہلے تیاری کتنی تھی۔ میں آپ کے ساتھ بار بار ایک مثال شیئر کرتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جب جاپان سے واپس آئیں، سیلاب آ چکا تھا، جب سیلاب آ گیا اس کے بعد انہوں نے کشتی میں بیٹھ کے راوی کا ایک چکر لگایا چھوٹا سا، جس پہ لوگوں نے تنقید کی، تو اس کی تنقید کے جواب میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور قوم کو بتایا کہ جی میں جب اس کشتی میں بیٹھی ہوں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں جا کے چیزوں کو دیکھ سکوں، اور جب میں کشتی میں بیٹھی ہوں تو مجھے پتا چلا کہ جناب ان کے انجن ٹھیک نہیں ہے، اپ سٹریم یہ نہیں چل سکتے، ان کے اندر جو ہے فرسٹ ایڈ کٹ نہیں ہے، راشن نہیں ہے، کمیونیکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ٹارچ نہیں ہے، ایمرجنسی لائٹ جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو وہ الارمنگ قسم کی ایک ٹویٹ تھی کہ پہلے صوبہ کیا کر رہا تھا، صوبے میں تو ہر سال یہاں پہ فلڈز آتے ہیں۔ 2011 کی یہ رپورٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی، جو اس وقت ہائی کورٹ کے جج تھے، جس میں پنجاب حکومت کو بتایا گیا تھا اور ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا تھا کہ بھائی اس بندے کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ لوگ تیار نہیں ہیں، حکومت کے جو محکمے ہیں، ادارے ہیں، وہ صحیح طریقے سے تیار نہیں تھے سیلاب کے لیے، آلدو کہ ان کو پتا تھا کہ سیلاب آنا ہے۔ تو اب بھی ان کو پتا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے، کتنی ان کی تیاری تھی۔ اب جہاں پہ ایک طرف بہت سارے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اور ابھی بھی وہ امداد کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہوں پہ حکومت امداد پہنچا بھی رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت کام بھی کر رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو پلاننگ کا فقدان، کہیں نہ کہیں آپ کو مس گورننس بھی نظر آتی ہے، جس کو کور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ 2010 کے فلڈز کے بعد اگر اس پہ کام شروع ہو جاتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 15 سال میں ہم اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے؟ 2010 کی یہ رپورٹ ہے، لیکن پھر بھی جناب اس کے اوپر اس طرح عمل درآمد نہیں ہوا۔ اینی وے اب وہاں سے دنیا نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ سیلاب اور جو جلال پور کا ایریا ہے وہ اور دیگر جو ایریا ہیں آگے پیچھے، وہاں پہ جو کشتیاں ریسکیو کا کام کر رہی ہیں ان کے حادثات میں اب تک 30 افراد کی اموات ہو چکی ہیں۔ جی ہاں جی، اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ پرائیویٹ کشتیاں ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ حکومت کی کشتیاں ہوں، لیکن یہ دنیا نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ کشتیوں کے حادثات میں 30 اموات۔ یہ ان اٹ سیلف از اے ویری الارمنگ کہ جب آپ لوگوں کو بچانے جا رہے ہیں تو 30 بندے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 2 درجن سے زیادہ لوگ ایسے ہی جہاں بحق ہو گئے ریسکیو کرتے ہوئے۔
اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر اس دور کے اندر ان ساری چیزوں کا جائزہ لے لیا جاتا، اس وقت بھی وہاں پہ نون لیگ کی حکومت تھی. 2010 کے سیلابوں کے بعد 8 سال مسلسل تو نون لیگ کی حکومت رہی. 8 سال کے اندر کتنی تیاری کی گئی. اس خبر کی اگر آپ تفصیل پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریسکیو کشتیوں کے حادثات میں اموات کی تعداد 30 ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں آگے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ریسکیو کی یا پھر امدادی کارروائیوں کے دوران کشتیوں کے الٹنے کے باعث 23 قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے. 8 اب بھی لاپتہ ہیں. یہ میں خبر آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. پیروالا کے موضع شجاعت پور میں کوئی خاتون تھی، اس نے اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے خود ڈوب کر وہ جاں بحق ہو گئی. بتایا گیا کہ خاتون ریسکیو کشتی نہ ملنے پر بچوں کے ہمراہ حفاظتی بند کی طرف چلنا شروع ہو گئی. اس کے لیے خاتون نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈرم اور لکڑی کی ایک مصنوعی کشتی بنائی تھی جو کہ راستے میں ٹوٹ گئی. مقامی افراد نے بچوں کو زندہ نکال لیا، تاہم وہ خاتون جو ہے وہ بہہ گئی اور اس کی لاش ابھی تک نہیں ملی. تو ریسکیو کے دوران بھی اب تک 30 اموات ہو چکی ہیں، جو اٹ سیلف ایک المیہ ہے، ایک بہت بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں سانحہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ریسکیو کے دوران بھی وہاں پہ اموات ہو رہی ہیں. اب بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ پرائیویٹ لوگ بھی ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی جو پرائیویٹ کشتیاں ہیں وہ ڈوبی ہوں، اور اس کے علاوہ جو ریسکیو 1122 کی یا گورنمنٹ کی کشتیاں ہیں ان کو بھی حادثات پیش آئے ہیں، ان میں بھی اموات ہوئی ہیں اور وہ رپورٹ بھی ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکمراں جماعت آمنے سامنے. جی ہاں جی، یہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں کس قسم کی بات کر رہا ہوں. آپ کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز شیئر کرنی ہے. وہاں کے جو صوبائی صدر ہیں جنید اکبر صاحب، ان کی صدارت میں تمام ضلعی صدور کا اجلاس ہوا. اس اجلاس میں جو مطالبات کیے گئے ہیں وہ مطالبات نارملی ایسے ہوتے ہیں جو آپ اپوزیشن کرتی ہے حکومتی جماعت سے یا ایک جماعت دوسری جماعت سے کرتی ہے، لیکن یہاں پہ تحریک انصاف خود علی امین گنڈا پور صاحب سے مطالبات کر رہی ہے، اپنے وزیر اعلیٰ سے مطالبات کر رہی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب آپ کو ایک طرف نظر آتے ہیں اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف آپ کو دوسری طرف نظر آتی ہے. پہلی بات جو انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی آپ کالا باغ ڈیم کی بات کرتے ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. کالا باغ ڈیم بننے سے نقصان ہوگا، لوگوں کی زمینیں ڈوب جائیں گی. ویسے یقیناً نقصان تو ہوگا. ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے، جو میرپور کا ڈیم بنا تھا، میرپور آزاد کشمیر کا میں جو ڈیم بنا تھا، اس سے پہلے وہاں پہ پرانا میرپور ہوتا تھا جس کو منگلا ڈیم بھی کہتے ہیں. پرانا میرپور وہاں پہ تھا، وہ آزاد کشمیر کا ایریا تھا اور وہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد میں زمینیں بھی ڈوبی، گھر بھی ڈوب گئے. وہاں پہ ان کے آباء و اجداد کی قبریں بھی بیچ میں ڈوب گئی. لیکن وہ کشمیر کے جو لوگوں نے یہ قربانی دی، کس کے لیے قربانی دی؟ میرپور کے لوگوں نے پاکستان کے لیے. پھر سن 2000 کے بعد وہاں پہ دوبارہ اپ ریزنگ کی گئی منگلا ڈیم کی، جس میں اگین لوگوں کی زمینیں ڈوبی، گھر ڈوبے، قبریں ڈوبی. لیکن دوبارہ کہا گیا کہ یہ قربانی پاکستان کے لیے ضروری ہے، تو کشمیر کی عوام نے، میرپور کی عوام نے وہ قربانی دی. باقی کتنی جگہوں پہ لوگ کتنی قربانیاں دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. پر اینی جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ کالا باغ ڈیم کو انہوں نے مسترد کیا. انہوں نے کہا جی آپ بلین ٹری سونامی جو خان صاحب کا پروجیکٹ ہے اس پہ توجہ دیں، اس سے آپ سیلاب کو قابو پا سکتے ہیں. معدنیات کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ کوئی بھی معاہدہ آپ نہیں کریں، اگر آپ نے کوئی معاہدہ کرنا ہے تو پہلے آپ اسمبلی کو اعتماد میں لیں. اور 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے کہا گیا کہ جتنے بھی 9 مئی کے مقدمات خیبر پختونخوا میں قائم ہیں ان کو ختم کیا جائے. اب یہ وہ چیز ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت عرصہ پہلے کہی تھی کہ جی 1 ہفتے میں ہم سارے اس طرح کے بوگس مقدمات ختم کر دیں گے. اب عمران خان اور تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ پورے ملک میں جو 9 مئی کے مقدمات ہیں وہ تو ہمارے خلاف سازش ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، یہ سارے جھوٹے مقدمات ہیں. پر خیبر پختونخوا میں تو ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ بھی 9 مئی کے مقدمات چل رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ان کے ایک لیڈر سے ملاقات ہوئی تو وہ ان سے پوچھا میں نے کہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کا جی آج میرا 9 مئی کا مقدمہ تھا خیبر پختونخوا میں، وہ بھگت کے آ رہا ہوں، حالانکہ میں اس جگہ پہ بھی نہیں تھا جہاں پہ میرے اوپر مقدمہ بنایا گیا. میں نے کہا بھائی وہاں پہ تو آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ اس کو دیکھ رہے کیوں نہیں ہے؟ تو آج تحریک انصاف کی وہ جو قیادت ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے اور برملا اس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جماعت کی جانب سے، علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت سے، کہ بھائی ایسے جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن افسران نے اس طرح کے جعلی مقدمات بنائے یا پھر جنہوں نے 8 فروری کے الیکشن کے اندر دھاندلی کی، ہمارے لوگوں کے خلاف کاروائیاں کی، الیکشن سے پہلے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جنید اکبر کو کبھی گرفتار کر کے ایک جگہ پہ لے جاتے تھے، کبھی دوسرے تھانے میں لے جاتے تھے. وہ ساری چیزیں خیبر پختونخوا کے اندر ہی ہوتی رہیں. ان افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے.
اب یہ علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں. اب یہ مطالبہ اگر وہ مریم بی بی کی حکومت سے کریں یا مراد علی شاہ صاحب کی حکومت سے کریں تو اچھے بھی لگتے ہیں. اپنی حکومت ہے بھائی. علی امین کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا. خود علی امین صاحب بھی گرفتار ہوئے تھے, ان کو بھی پورے پاکستان میں پھیرایا گیا تھا, ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا وہ بھی سب کو یاد ہے. اور علی امین تو وہ واحد بندہ ہے پوری دنیا میں کہ جب وہ رہا ہو کے آیا تھا تو خان صاحب نے اس کے اوپر پھول پھینکے تھے. اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ چیز شیئر کی تھی کہ علی امین پوری دنیا کے اندر وہ واحد انسان ہے جس کے اوپر شاید عمران خان صاحب نے جو پھول پھینکے ہوں. باقی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ان کو. ساری زندگی دنیا ان کے اوپر پھول پھینکتی گئی ہے, وہ کرکٹر رہے, سٹار رہے, جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن علی امین کو ساتھ بٹھا کے خان صاحب نے اس کے اوپر پھول پھینکے تھے. پھر بعد میں اس کو بڑے اعتماد کے ساتھ وزارت اعلیٰ بھی دی تھی. لیکن اب خان صاحب کی اپنی جماعت اپنے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ بھائی وہ ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں, افسران کے خلاف تم نے کیا کارروائی کی ہے, اور 9 مئی کے مقدمات آپ کب ختم کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے جناب عمران خان صاحب سے مطالبہ کر دیا ہے. اب آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے. خان صاحب کو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو کوئی نہ لیڈر ہے نہ وہ سیاستدان ہے, وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, وہ تو جیل میں بند ہے. دوسری جانب ہمارے ملک کا وزیر دفاع عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جا کے کوٹ ٹویٹ کر کے خان صاحب سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جی وہ فلسطین کا واقعہ ہو گیا, یہ ہو گیا, اسرائیل نے وہ کر دیا, یہاں پہ ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا. ان سارے موضوعات کے اوپر آپ نے ابھی تک کوئی ٹویٹ نہیں کی. آپ تو ملت کے جو ہے وہ سربراہ ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, لیڈر ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, تو آپ کوئی ٹویٹ کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی آپ ان سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ مین چیز تو یہ ہے نا, آپ کی نظر میں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وہ ایک مجرم ہے, ایک سزا یافتہ مجرم ہے, اور وہ جیل کے اندر بند ہے. اس سے جا کے ملک کا وزیر دفاع ایک ٹویٹ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو بھی پتا ہے کہ لیڈر کون ہے, عوام کس کے پیچھے کھڑی ہے, دنیا کس کو دیکھتی ہے, دنیا کس کو سنتی ہے. تو اسی وجہ سے پھر وہ اس قسم کے مطالبے کرتے ہیں. اگر ایک نو باڈی ہو جو جیل کے اندر بند ہو, اس کے اوپر جو ہے مقدمات بھی چل رہے ہوں اور کچھ مقدمات میں اس کو سزا بھی ہو چکی ہو, تو اس سے کون مطالبہ کرے گا کہ بھائی تم اس کی مذمت کر دو یا اس کے حوالے سے یہ کر دو؟ وہ تو ویسے ہی جیل کے اندر ہے. لیکن یہاں پہ وزیر دفاع ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی اسرائیل کی آپ مذمت کریں, بھارت کی آپ مذمت کریں, اس حوالے سے آپ بات کریں. اور میری سمجھ سے بالات آ رہا ہے کہ بھائی عمران خان صاحب جن کے حوالے سے آپ یہ موقف رکھتے ہیں, آپ ان سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اینی وے وہ یہ مطالبہ تو انہوں نے کیا ہے. دوسری جانب اسرائیل نے جو کارروائی کی ہے قطر کے اندر, اس کے بعد عرب لیڈر ادھر آ رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی گئے ہیں, وہ بھی جا کے وہاں پہ مل کے آئے ہیں. اس کے بعد ہوگا کیا عرب دنیا اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی؟ وہ جو فلسطینی صحافی ہیں جلال الفرا, ان سے اس دن میری بات ہو رہی تھی, کچھ ان کا انٹرویو کے دوران بات ہوئی, کچھ انٹرویو کے بعد بھی ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی جو ہے نا, ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اب عرب جو ممالک ہیں وہ کچھ بھی نہیں کریں گے, اور اسی وجہ سے اب فلسطین کے اندر خواتین اور بچے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے ان کی شفاعت نہیں کرنی. ان لوگوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کی شفاعت نصیب نہ ہو. یہ فلسطینی صحافی مجھے بتا رہا تھا. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت فلسطین میں غزہ میں یہ دعائیں کی جاتی ہیں, یہ بدوائیں دی جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو اسرائیل کی بہادری ہے نا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل کی بہادری دراصل وہاں سے آتی ہے جہاں سے عرب ممالک کی جانب سے کچھ نہیں کیا جاتا, اور جو عرب ممالک کا ایک طرح سے لا تعلقی کا اظہار ہے, یا پھر ان کی طرف سے جو بالکل دل نہیں دکھایا جاتا, بالکل بزدلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے اسرائیل کو شے ملتی ہے. اور انہوں نے قطر کے حملے کے بعد یہ بات ہو رہی تھی میری ان سے, اور انہوں نے کہا کہ یقین کیجئے آدمی صاحب, یہ جو مرضی ہو جائے یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. اب قطر کے پاس دنیا جہاں کے جہاز ہیں, امریکہ نے اتنا اسلحہ سعودی عرب کو بیچا ہے, UAE کے پاس بھی فائٹر جیٹس ہیں, سب کچھ ہیں, یہ یمن پہ بمباری کر لیں گے, لیکن ان کی جرت نہیں ہوگی کہ یہ اسرائیل کی طرف ایک گولی بھی چلائیں. اب دیکھتے ہیں جناب, ساری وہ مشاورت وغیرہ تو ہو رہی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کیا رسپانس آتا ہے, کیا اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن فلسطینی صحافی کا یہ موقف تھا کہ بھائی یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. اچھا جی, اسرائیل اور پاکستانی جو مندوب ہیں اقوام متحدہ میں, ان میں وہاں پہ تکرار بھی ہوئی ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, BBC بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. قطر پر حملے کے بعد یہ جو ساری صورتحال ہے یہ سامنے آئی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. قطر پر ہونے والے اسرائیلی حملے کے تناظر میں بلائے جانے والے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کے نمائندے عاصم افتخار احمد نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ اسرائیل نے پاکستان کے بارے میں حقائق سے منافی ریمارکس دیے, جس کا مقصد بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی
اور اپنے غیر قانونی اقدامات کا جواز پیش کرنا تھا۔ اچھا، عاصم افتخار صاحب کی اس بات کے اوپر بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ اسی اجلاس میں شریک اسرائیل کے نمائندے نے عاصم افتخار احمد کی تقریر پر فوری رد عمل دیا اور انہیں یہ باور کروایا کہ اس حقیقت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کہ اسامہ بن لادن پاکستان کی سرزمین پر مارے گئے تھے۔ بنیادی طور پر اسرائیل نے کہا کہ جی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، جیسے اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی امریکہ نے پاکستان کے اندر کی تھی، تو اسی طرح ہم نے حماس کے خلاف کارروائی قطر میں کی ہے۔ تو پاکستان نے ان کے اوپر تنقید کی تو انہوں نے آگے سے دوبارہ یہ کہا کہ بھائی آپ اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہیں کہ اسامہ بن لادن پاکستان کی سرزمین پہ مارا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایبٹ آباد میں وہ مارا گیا تھا، پھر وہاں پہ جو ساری فوجی کارروائی ہوئی تھی اس کے اوپر ایک ایبٹ آباد کمیشن بھی بنا تھا اور اس نے کوئی تحقیقات کر کے رپورٹ دینی تھی۔ آئی ڈونٹ نو وہ فلڈ والے رپورٹ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ انکوائری رپورٹ 2010 کی ہے، اس کے بعد اس پہ کیا ہوا، ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کا کیا بنا، ٹو بی آنےسٹ مجھے یاد نہیں ہے، نہ ہی مجھے اس کو پتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ریلیز کر دی گئی ہو، پر اینی وے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے نمائندے میں اقوام متحدہ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تکرار ہوئی ہے یا جملوں کا تبادلہ ہوا ہے یا ایک دوسرے پہ دونوں نے تنقید کی ہے۔ اچھا جی، ایک اور خبر آپ سے شیئر کرنی ہے، ڈان نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے جو الفاظ ہیں ان کو سیاق و سباق سے ہٹا کے رپورٹ کیا گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ روز یہ وہ مکالمہ رپورٹ ہوا جس میں بتایا گیا کہ ایمان مزاری صاحبہ اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے مابین تلخ جملوں کا تبادلہ یا مکالمہ ہوا، اور اس کے بعد پھر کافی زیادہ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی تنقید ہوتی رہی، اور پھر اب ہم نے ایک لیٹر بھی دیکھا ہے، خواتین وکلا تقریباً 41 خواتین وکلا نے خط لکھا ہے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے رویے کی مذمت کی ہے، ان کے الفاظ کی مذمت کی ہے۔ اور آج چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جناب میں تو ان کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں اور میں نے کل ان کو سمجھا رہا تھا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس کے اوپر بھی ایمان مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مسوجنسٹک جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ سمجھانے والی کیا بات ہوئی۔ وہ کل کہہ رہے تھے میرے ہسبینڈ کو کہ اس کو سمجھاؤ کہ جیسے کوئی میں ہوں، جو ہے وہ میں ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے کنٹرول کریں گے۔ یہ ایک طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جسے مسوجنسٹک رویہ کہتے ہیں وہ رویہ ہے، ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور آج بھی اپنی ٹویٹ کے اندر بھی ایمان مزاری صاحبہ نے یہی کہا ہے کہ جو ان کا رویہ ہے اور جو انہوں نے باتیں آج کہی ہیں اس کے اوپر بھی ایمان مزاری صاحبہ نے تنقید کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو لاہور ہائی کورٹ بار ہے انہوں نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اور ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس حوالے سے انہوں نے بنیادی طور پہ جو ڈوگر صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کو ایک طرح سے فارغ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جی ہاں جی، باقاعدہ طور پہ اپنی پریس ریلیز کے اندر لکھا ہے کہ ان کو فارغ کیا جائے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سرفراز ڈوگر صاحب 15ویں نمبر پہ تھے لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہاں سے پھر 26ویں آئینی ترمیم اور یہ سارا معاملہ آپ کو پتا ہے، ان کو وہاں سے لایا گیا اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ 15ویں نمبر پہ تھے، لیکن یقیناً یہاں پہ جو ان کی تعیناتی ہوئی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق ہی وہ چیف جسٹس بنے۔ ویسے یہ معاملہ لگتا ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی جگہ پہ میرے خیال میں شاید سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ اینی وے میں تھوڑی سی پریس ریلیز آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ پریس ریلیز کے اندر انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسٹر جسٹس محمد سرفراز ڈوگر کو عہدے سے فارغ کیا جائے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ملک آصف احمد نسوانہ، صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، عبد الرحمان رانجھا، نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، فرق الیاس چیمہ، سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنے مشترکہ بیان میں مسٹر جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے ساتھ تلخ مکالمے کی پرزور مذمت کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ساری باتیں لکھی ہیں اور ان کو فارغ کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ جی اب تک کی کچھ تفصیلات تھیں، بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔